گیا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ مقدمہ ہے یا مقدمہ ہے، دونوں پڑھنا صحیح ہے. کیا پڑھو گے اس کو؟ مقدمہ اور مقدمہ دونوں پڑھ سکتے ہو. ہاں اگر کوئی پوچھ لے تو بتا دینا فرق، ورنہ پتہ چلا ہاں پڑھ تو رہے ہیں، ہاتھ پیر مار رہے ہیں، کچھ شکار ہاتھ میں نہیں آ رہا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں فصاحت، بلاغت اور اسلوب، ان تین چیزوں کو مقدمے میں بیان کریں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ جو تین علوم ہیں کون کون سے؟ مجموعہ علم بیان، علم معانی اور علم بدیع. شروع میں یہ علوم سب الگ الگ تھے. علم بیان پہلے وجود میں آیا، پھر علم معانی اور اس کے بعد علم البدیع. اس میں کتابیں سب الگ الگ لکھی گئیں، اور بعد میں جو کتابیں آئی ہیں اور مدارس میں رائج ہیں، نصاب میں پڑھائی جاتی ہیں، ان کتابوں کے اندر ان سب علوم کو یکجا کر دیا گیا ہے، اکٹھا کر دیا گیا ہے. انہی میں سے یہ آپ کی کتاب بھی ہے. کیا نام ہے اس کا؟ البلاغۃ الواضحہ. اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ مصنف کون ہیں؟ علی الجارم. اور دوسرا نام بھی لکھا ہوگا مصطفیٰ امین المصری. سب مصر کے رہنے والے ہیں. مصر کی وزارت تعلیم نے مدارس کے لیے جو نصاب متعین کیا، اس میں ضرورت محسوس ہوئی. اس سے پہلے کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، دروس البلاغہ وغیرہ وہ رائج ہو گئی تھیں، اچھی کتاب ہیں، لیکن ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کو زمانے کے تقاضے کے مطابق ڈھالا جائے. تو وزارت تعلیم نے وہاں کی مصر کی حکومت کی جو وزارت تعلیم تھی، اس نے ان کو مامور کیا، علی الجارم، شیخ علی الجارم کو، اس فن بلاغت کو نئی ترتیب اور نئے ڈھنگ سے اس کو آپ ڈھالیں. ان کے سر پہ ذمہ داری ڈالی. ان کے معاون بنے کون؟ مصطفیٰ امین المصری، اپنے زمانے کے مشہور ادیب. تو اصل کتاب کے لکھنے والے کون ہیں؟ مصطفیٰ امین. یہ معاون ہیں. شیخ علی الجارم یہ اس کے اصل مرتب اور مؤلف ہیں، اور مصطفیٰ امین یہ ان کے معاون اور مددگار ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کتاب کے مصنف کے بارے میں، مؤلف کے بارے میں کون کون لکھنے والے ہیں اس کے. اب دیکھو، فصاحت، بلاغت اور اسلوب، یہ تین چیزیں. سب سے پہلے کون سا لفظ ہے؟ فصاحت. فصاحت کس کو کہتے ہیں؟ معنی اس کے بیان کر دیے، الظہور والبیان. فصاحت کہتے ہیں ظہور اور بیان کو. بیان واضح ہونا، بیان تقریر کو نہیں. بیان کا مطلب بانا یبین، واضح ہونا، روشن ہونا، خوب کھل جانا، اس کو کہتے ہیں بیان. وضوح، وضاحت، یہ معنی کس کے ہوئے؟ فصاحت کے معنی ہوئے. کیا معنی ہے فصاحت کے؟ الظہور والبیان. انہیں الفاظ کو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے. الظہور والبیان یہ فصاحت کی تعریف ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ آپ نے الفصاحت کا پڑھا، معنی اس کے جان لیے ہے نا. اب یہ لفظ فصاحت جو ہے کلام کی صفت بنتا ہے، کلمے کی بھی صفت بنتا ہے. کس کی صفت بنتا ہے؟ جب کلام اور کلمے کی صفت بناؤ گے تو کلام اور کلمہ موصوف بن جائیں گے، یہ اس کی صفت ہوگی. تو کیا کہو گے؟ کلمتن فصیحتن، کلمتن فصیحتن. اور کلام کی صفت بنا کے کیا کہو گے؟ کلام فصیح، ھذا کلام فصیح، ہے نا. اسی طرح یہ متکلم کی صفت بھی بنتا ہے، متکلم فصیح. سب کے معنی وہی ہوں گے. یعنی اگر کوئی لفظ ہے اور بالکل ظاہر المعنی ہے، معنی اس کے بالکل کھلے ہوئے ہیں، اس کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں ہے، تو اس کلمے کو کیا کہیں گے؟ کلمۃ فصیحۃ. اسی طرح کلام ہے
کلام ایسا ہے جس کا معنی اور مفہوم بالکل واضح ہو، آسان لفظوں میں اس کو بیان کیا گیا ہو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ کلام فصیح۔ اسی طرح ایک خطیب ہے، مقرر ہے، شاعر ہے، وہ آپ کے سامنے اپنی بات رکھتا ہے، بیان کرتا ہے، اور اس کا بیان نہایت سادہ، سلیس، واضح ہوتا ہے اپنے مفہوم اور معنی کے لحاظ سے، تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں متکلم فصیح، خطیب فصیح، شاعر فصیح۔ بات سمجھ میں آ گئے؟ اور ایک خطیب صاحب آئے بیٹھے بیان کرنے کے لیے، ہاں عربی، فارسی، انگریزی، ہندی، عبرانی، طریانی، ساری زبانیں ملا کر کے اپنی فصاحت و بلاغت کے جوہر دکھا دیے، اور سامعین کے سروں سے گزر گئی، کسی کے پلے نہیں پڑی، تو گھنٹہ بھر گزار دیا، ٹائم برباد کیا۔ اگر کسی کے پلے ہی کچھ نہ پڑی تو بیکار ہے وہ۔ تو خطابت کیسی ہونی چاہیے؟ فصیح۔ اور فصیح کب ہوگی؟ جب آپ آسان الفاظ کا استعمال کریں، اور جو سامنے بیٹھے ہوئے سننے والے ہیں ان کے علمی سطح کا لحاظ کر کے کہ ہم علماء کے اندر بیان کر رہے ہیں یا عوام کے اندر، جہلا کے اندر، تو اس لحاظ سے جو کلام کیا جائے گا وہ کلام فصیح ہوگا۔ پلے پڑی بات؟ تو فصاحت کے معنی ہو گئے الظہور والبیان، اور یہ لفظ فصاحت کس کی صفت بنتا ہے؟ تینوں کی، لفظ کی صفت بھی بنے گا، اور کلام کی بھی بنے گا، اور متکلم کی بھی بنے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو معنی اس کے کیا ہو گئے بتا دیا، چنانچہ مثال دے کر سمجھاتے ہیں۔ کیا مثال؟ کہتے ہیں تقولو، تم کہتے ہو، بولتے ہو، افصح الصبح، یعنی عربی زبان میں بولا جاتا ہے کیا؟ افصح الصبح، تم بولو نہ بولو لیکن ارے بولا جاتا ہے۔ جو لکھ رہے ہیں وہ تو اپنے شاگردوں سے کہیں گے تم بولتے ہو، مصر کے اندر لکھی جا رہی، ہندوستان میں تھوڑی لکھی جا رہی، تو اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں تقولو کہ بچوں تم تو کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ افصح الصبح، صبح روشن ہو گئی۔ تو ایسے موقع پر جب صبح خوب روشن ہو جائے، اجالا پھیل جائے، تو کیا کہتے ہیں؟ افصح الصبح۔ تقولو افصح الصبح کب بولا جاتا ہے؟ جب روشن ہو جائے، ظاہرہ، جب صبح خوب ظاہر ہو جائے۔ والکلام الفصیح، اب بتاتا کہ کلمے کی بھی صفت بنتا ہے، کلام کی صفت بنتا ہے۔ جب کلام کی صفت بنے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ کلام فصیح، یا الکلام الفصیح بولو گے؟ نہیں بولو گے؟ تو اب الکلام الفصیح کون سا کلام بنے گا؟ اس کو کہتے ہیں والکلام الفصیح۔ اب کلام فصیح کس کو کہیں گے؟ ما کانا واضح المعنی، سہل اللفظ، اور جید السبق، تین صفات جس کے اندر پائی جاتی ہوں۔ تین صفات کون کون سی؟ نمبر ایک، واضح المعنی ہو، کلام ہے تو بالکل مفہوم اس کا واضح ہے۔ واضح المعنی، معنی کا مطلب مفہوم، مطلب مفہوم کا مطلب، یعنی اس کلام کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، یہ بالکل واضح ہو۔ پہلی صفت ہوئی کس کی؟ کلام فصیح کی۔ دوسری صفت کیا ہے؟ سہل اللفظ، الفاظ اس کے آسان ہوں۔ وہ ایک صاحب آئے لکھنؤ، جب یہاں کیا تھی؟ بارش ہو رہی تھی۔ ارے جب یہاں نوابی چلتی تھی، لکھنؤ کے نواب مشہور ہیں، ان کی جاگیریں تھیں چاروں طرف پھیلی ہوئی، تو یہ لوگ نواب تو وہاں کھیتی کرنے جاتے نہیں تھے، ہل جوتنے کے لیے اس علاقے کے گاؤں کے ایک آدمی کو دے دی زمین کہ اس میں تم کاشتکاری کرنا، کھیتی کرنا، اور جو اس کا غلہ وغیرہ ہوگا بانٹ کر کے دے جایا کرنا۔ اتفاق سے وہ صاحب آ گئے لکھنؤ اپنے کسی کام سے، تو گئے نواب صاحب کے پاس، اور جا کر کیا کہا؟ خیریت پوچھی، حال چال پوچھا، تو نواب صاحب نے ان سے خیریت پوچھی
اپنی کھیتی باڑی کی تو بیچارے دو آدمی آئے تھے ان کی خدمت میں. نواب صاحب خیریت پوچھ رہے ہیں. ہاں امسال کشتزار میں تقاطر امطار ہوا ہے یا نہیں؟ ہاں امسال کشتزار میں تقاطر امطار ہوا یا نہیں؟ تو اب بیچارے وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں. ابھی چلو نواب صاحب قرآن شریف پڑھ رہے ہیں, بعد میں آ کے خیریت پوچھ لیں گے. ہاں اب ان بیچاروں کیا معلوم دیہاتیوں کو امسال کشتزار تقاطر امطار. ہاں اب بیچاروں کیا پلے پڑے گی؟ تو وہ تو لکھنؤ کی زبان بول رہے تھے, لیکن وہ بیچارے دیہاتی کیا سمجھیں؟ قرآن شریف پڑھ ہاں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. تو یہ کلام فصیح ہے نہیں. ہاں چلو. تو کیا کہا؟ سہل اللفظی. ہاں اس کلام کے اندر جو الفاظ ہیں وہ بھی آسان ہوں, ہلکے ہلکے الفاظ ہوں. اور تیسری صفت کیا ہے؟ جید السب کی, ان کی ترتیب عمدہ ہو, ہاں الٹی سیدھی نہ ہو. ہاں آئے تم شام کو رات میں کیسے, اس طرح نہ ہو. ہاں الٹے سیدھے الفاظ نہ ہوں. پڑھا کو کتاب راشد, ہاں اس طرح ہاں الٹی پلٹی ترتیب نہ ہو. کیا ہونا چاہیے؟ جید السبق, جو کلام کیا جا رہا ہے اس کی ترتیب بھی اچھی ہونی چاہیے. عمدہ اور اچھی ہو. تو کئی صفات ہوئیں؟ 3 صفات. کون کون سی؟ واضح المعنی, آسان لفظ کا ہونا, اور ترتیب کا اچھا ہونا. مطلب اس کا واضح ہو کہ کیا بات کہی جا رہی ہے, الفاظ آسان ہوں اور ترتیب بھی عمدہ ہو. یہ 3 صفات کس کی ہیں؟ کلام فصیح کی. کلام فصیح کی یہ 3 صفتیں ہیں. چلو. وَلِهَذَا وَجَبَ أَن تَكُونَ كُلُّ كَلِمَةٍ فِيهِ جَارِيَةً عَلَى الْقِيَاسِ الصَّرْفِ. اسی لیے کس لیے یعنی وجہ بتا دی اوپر, یعنی کلام فصیح کب ہوگا؟ جب یہ 3 چیزیں پائی جائیں. صفتیں اس کے اندر پائی جائیں گی. تو ان 3 صفتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے کلام فصیح کے لیے. اس لیے ضروری ہے کہ کلام فصیح کے اندر حل کلمہ کیسا ہو؟ جاریتاً علی القیاس الصرفی, قاعدے صرفیہ کے مطابق ہو, جاری ہو قیاس صرفی پر. قیاس صرفی کا مطلب یعنی صرفی قاعدے کا لحاظ, قاعدے کے مطابق وہ کلام ہونا چاہیے. صرفی قاعدہ کیا؟ ہاں صرفی قاعدہ, صرف کے بہت سے قواعد ہیں. ان صرفی قواعد میں سے ایک قاعدہ کیا ہے؟ جب 2 حرف ایک جنس کے جمع ہو جائیں تو ان کو کیا کرتے ہو؟ ادغام کرتے ہو, نہیں کرتے ہو؟ ہاں زبا, یہ اصل میں کیا تھا؟ زبابا. فرا کیا تھا؟ کیا کیا آپ نے؟ کیوں ادغام کیا؟ یہ صرف کا قاعدہ ہے کہ جب 2 حرف ایک جنس کے, ایک جنس کا مطلب یعنی ایک جیسا ایک ہی طرح کے 2 حرف ہوں تو ان کو ادغام کر دیتے ہیں. یہ قاعدہ ہے. اب اگر کہیں پر کسی کلام میں اس قاعدے کا لحاظ نہیں رکھا گیا تو وہ کلام کیا ہو جائے گا؟ ہاں وہ کلام فصیح کہا جائے گا؟ نہیں ہوگا. چنانچہ آپ کے حاشیے میں اس کی ایک مثال دی ہوئی ہے. کیا مثال دی ہوئی ہے؟ متنبی. فقول المتنبی. متنبی بہت بڑا شاعر ہے, عربی کا بہت بڑا شاعر ہے, لیکن اس شاعر کا کلام بھی غیر فصیح ہوا جاتا ہے. کیوں غیر فصیح ہوا جاتا ہے؟ اس نے قاعدہ صرفیہ کا لحاظ نہیں کیا. کیا کہتا ہے؟ فلا یبرم الامر الذی هو حالل ولا یحلل الامر الذی هو یبرم. حل یحل ہو جانا, اور برما یبرمو, ابرما یبرمو یقینی اور قطعی طور پر کرنا کسی کام کو. کیا کہا؟ فلا یبرم الامر الذی هو حالل, وہ کام یقینی طور پر نہیں ہو سکتا جو کیسا ہے؟ حاللون, جو گزرنے والا ہے. حلول, حل یحل اترنا, گزرنا, ہونا, یعنی جو معمولی کام ہے ویسے ہی
وہ یقینی طور پر نہیں ہو سکتا. جو کام یقینی ہے اس کے ساتھ اور بہت ساری صفات ہوتی ہیں، حالات ہوتے ہیں. ولا یحلل الامر الذی هو یبرم، اور وہ کام بیکار نہیں ہو سکتا ہے جو یقینی ہے، یعنی جس کام کا ہونا یقینی ہے. یا جو کہہ لو تقدیر لے لو، ایک ہوتی ہے تقدیر معلق اور ایک ہوتی ہے تقدیر مبرم. تقدیر کا مسئلہ بہت پڑھو گے آگے. تقدیر بدل گئی، تقدیر لکھنے والا کون ہے؟ اللہ. تو اللہ نے اپنا لکھا ہوا بدل دیا. پہلے نہیں جانتے تھے اللہ میاں شیعوں کی طریقے سے، بعد میں ان کو پتہ چلا. شیعوں کے ایک امام، شیعوں کا امامت کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے وہ مقرر ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے مقرر ہیں. جب اللہ کی طرف سے مقرر ہیں تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. ایک امام صاحب نے اپنے بعد اپنے بڑے بیٹے کے لیے امامت کا اعلان کر دیا، یہ امام ہوں گے. ان کے پاس ان کا لفافہ آیا ہوا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ لفافہ سب کے نام کا بھیج دیتا ہے. یہ ہوں گے، یہ ہوں گے، ان کے بعد یہ، ان کے بعد یہ. ان کا لفافہ اللہ میاں نے بھیج دیا. ان کا ہو گیا انتقال. ان امام صاحب کا جن کو اپنے باپ کی جگہ پر امام بننا تھا ان کا انتقال ہو گیا. تو اب لوگوں نے پوچھا امام صاحب سے یہ کیا؟ تو کہنے لگے اب ہمارے دوسرے بیٹے امام ہوں گے. تو وہ لفافہ کہاں گیا ان امام کا؟ تو لوگوں نے پوچھا، اعتراض کیا، تو کہنے لگے اللہ میاں کو بدا ہو گیا تھا. کیا ہو گیا؟ بدا. بدا کے معنی ظاہر ہونا، یعنی پہلے بات ظاہر نہیں ہوئی تھی کہ یہ اسماعیل جو بڑے والے بیٹے ہمارے ہیں وہ انتقال کر جائیں گے، ان کی وفات ہو جائے گی. بعد میں اللہ میاں کو معلوم ہوا تو وہ لفافہ اللہ میاں نے چینج کر دیا، بدل دیا. تو اللہ میاں ایسے تھوڑی ہیں. تو ایسے تقدیر ہے. کہتے ہیں تقدیر بدل گئی، تو تقدیر بدلتی نہیں ہے. وہ جو تقدیر بدل جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ معلق ہوتی ہے. جو مبرم ہوتی ہے وہ کبھی نہیں بدلتی ہے. تو مبرم کے معنی یقینی اور ضروری. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھو اس نے حالل اور یحلل کا لفظ استعمال کیا ہے. بہت بڑا شاعر لیکن غلطی کر گیا. کیا ہونا چاہیے تھا؟ حالل کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ حالن. دو حلف ایک جنس کے ہیں، ادغام ہونا چاہیے تھا. یحلل کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ یحلو. ادغام ہونا چاہیے تھا. اس لیے کیا بتایا؟ لہذا وجب ان تکون کل کلمۃ جاریۃ علی قیاس صرفی. ہر کلمے کا قیاس صرفی کے مطابق ہونا چاہیے. اس کے اندر کلام فصیح کے اندر. بینۃً فی معنیہا. اپنے معنی کے اندر بالکل واضح ہو. مفہومتاً. مفہومتاً کا مطلب یعنی سمجھا جائے. اور ادبتاً شیریں ہو. سلیستاً. سلیس معنی سلیس آسان. سلیس آسان. سلیس کا مطلب آسان. آسان ہو، شیریں ہو اور سمجھا جا سکنے والا ہو. اپنے معنی اور مطلب میں بالکل واضح ہو. تو اس کو کیا کہیں گے؟ کلام فصیح کہیں گے. اگر قاعدے صرفیہ نحویہ کا اس میں لحاظ نہیں رکھا گیا ہے تو پھر وہ فصاحت سے نکل جائے گا. تو یہ ہو گئی فصاحت کی تعریف. فصاحت کا معنی لغوی معنی اور اس کی مثال دے دی. اور فصاحت کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ بتا دیے. کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے فصاحت کے لیے؟ کون کون سی؟ واضح معنی، آسان لفظ کا ہونا اور ترتیب کا ہونا. صحیح بہت 24 منٹ کے لیے